السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تعلیم المقامات القرآنیہ کورس کے درس نمبر 4 کے ساتھ میں محمد خباب حاضر خدمت ہوں۔ آج کے سبق پہ جانے سے پہلے مختصر طور پر کل والے سبق کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے مختصر طور پر مقام کا تعارف ذکر کیا تھا۔ مقام کے لفظی معنی جگہ کے ہے یا لوگوں کی جماعت کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اصطلاحی طور پر نغمات کا ایک مرتب مجموعہ مقام کہلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد مقام کی تعریف میں جو اہل مصر اور اہل عراق کا جو اختلاف ہے وہ ہم نے ذکر کیا تھا۔ آگے بھی انشاءاللہ مفصل تعریف جو ہے ذکر کریں گے، اور مقام کی بناوٹ کے اصول بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ بات کی تھی کہ مقام کے لیے مختلف جو نام استعمال ہوتے آ رہے ہیں ان کا ذکر کیا تھا: صوت، دور، طبع، نغمہ، لحن، آواز، دستگاہ اور ترنم، راگ مقامی وغیرہ۔ پھر ہم نے جو اہم بات کی تھی وہ یہ تھی کہ لفظ مقام کا استعمال کب اور کس نے شروع کیا تھا۔ تو قطب الدین بن مسعود بن مصلح الشیرازی، انہوں نے اپنی کتاب الدرۃ التاج غرۃ الدباج میں سب سے پہلے مقام، ان نغمات کے لیے مقام، لفظ مقام کا استعمال شروع کیا تھا، اور تب سے اب تک جو ہے یہ استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مقامات کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں گے، لیکن یہ عمومی تاریخ ہوگی، یعنی جو پوری دنیا میں جس خطے میں مقامات جس رنگ میں بھی جو ہے پائے جاتے ہیں، یعنی تلاوت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عمومی طور پہ جو نغمگی ہے یا مقام ہے یا نغمات ہے، تو اس کی تاریخ پہ ہم مختصر طور پہ جو ہے نظر دوڑائیں گے۔ نغمات، الحان یا مقامات یا جو بھی نام اس کے لیے ہے، اس کی ابتدا کب ہوئی؟ تو اس کا اندازہ تو نہیں ہے مکمل طور پہ کہ کب جو ہے اس کا استعمال شروع ہوا یا ابتدا ہوئی، لیکن بعض کتب میں ذکر ہے کہ سب سے پہلے لامک بن قابیل بن آدم علیہ السلام کے دور سے ان الحان کی جو ہے استعمال شروع ہوا۔ اس کا بالکل قطعی مطلب نہیں ہے کہ اس دور سے یہ ایجاد ہوئی، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دور میں اس چیز کو سمجھا گیا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، نغمگی بھی کوئی چیز ہے، اگرچہ وہ اس حالت میں نہیں تھی جو آج ہے، لیکن یہی سمجھ رہے کہ کوئی اس کی ابتدائی شکل تھی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے اس کو منسوب کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے اس کی باقاعدہ ابتدا ہوئی۔ اس کے علاوہ مقامات کی جو سب سے قدیم ترین نام جو ہے وہ تحقیق سے سامنے آئے ہیں، وہ آج سے قریباً 2500 سال قبل مسیح، آج سے قریباً 2500 سال قبل مسیح اہل اکاد جو ہے ایک قوم تھی جن کو اکادین بھی کہا جاتا ہے، اور انگلش میں دی اکیڈین بھی کہا جاتا ہے، جو سومری زبان بولتے تھے، اور یہ اہل بابل کی ایک سلطنت تھی۔ تو وہاں سب سے پہلے جو ہے جو تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے باقاعدہ طور پہ، تو وہ ان کے ہاں جو نام مشہور و معروف تھے یا جو انہوں نے استعمال کیے ہیں، تو ان کے جو باقیات ہے ان کی کھدائیوں سے جو ہے وہ
اس کا پتہ چلا ہے۔ یہ ہے وہ قدیم ترین نام جو تحقیق کے بعد جو ہے پتہ چلے ہیں، جو سومری زبان میں تھے اور اہل اکاد کے ہاں جو ہے وہ مستعمل تھے۔ اس میں سب سے پہلے ہے فیتو، اس کے معنی واللہ علم کیا ہے، لیکن یہ نام جو ہے وہ کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ دوسرے نمبر ہے امبوبو، تیسرے نمبر پہ ہے نیش جباری، چوتھے نمبر پہ ہے نیت قبلی، پانچویں نمبر پہ اشارتو، اور چھٹے نمبر پہ کیتمو ہے، اور 7 نمبر پہ قبلیتو۔ اب ان میں سے کون سا مقام آج کل کے کون سے مقام کے مطابق تھا، تو اس کے بارے میں جو ہے کوئی اس طرح حالانکہ اس پہ کام ہوا ہے، لیکن میں نے اپنے طور پہ اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ یہ نیت قبلی جو ہے، مقام نیت قبلی، تو یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ آج کل کے مقام کرد سے یہ ملتا جلتا تھا، اس کا جو لحن تھا، اس کا جو انداز تھا۔ تو بہرحال مقامات کے جو سب سے قدیم ترین نام جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، تو وہ یہ ہے جو کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اب اگلا ہے مقامات عرب میں، کہ عرب میں کب جو ہے مقامات کا استعمال شروع ہوا اور کب جو ہے مقامات کی الحان آئے۔ مقامات جس طرح پہلے کہا گیا ہے کہ یہ چیز فطری ہے اور ہر قوم میں یہ موجود رہی ہے، لیکن باقاعدہ طور پہ اس کی جو تعلیم ہے وہ کب شروع ہوئی، تو جو تحقیق کے بعد ہے انشاءاللہ آگے سامنے آئے گی۔ لیکن ایک جو روایت آئی ہے، یہ کتاب ہے الموسیقیۃ السوریہ عبر التاریخ، اس کے مصنف جبران اسعد۔ تو اس نے خیال ظاہر کیا ہے کہ جو عرب میں مقامات ہے یا آج کل کے جو مقامات ہے، تو یہ سام بن نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ان کی قوم جن کو سامیین کہا جاتا تھا یا آرامیین کہا جاتا تھا، ان کے ہاں جو ہے یہ نام مستعمل تھے، جو آج کل جو ہے وہ تبدیل ہو کر آج کل کے جو مقامات ہیں ان کے نام جو ہے انہی کے تبدیل شدہ شکل ہیں۔ جیسے نمبر 1 بیع ہے، اور اس کی معنی تعزیت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بیع آج کل کی جو بیعت ہے، تو یہ بیعت اس کی تبدیل شدہ شکل ہے۔ دوسرے نمبر پہ صابہ ہے، صابہ اس کے معنی ہے حالت ہے، صفائی ہے، چاہ ہے، تو یہ مقام صبا کی اس مصنف کے نزدیک اس کی تبدیل شدہ شکل ہے۔ نمبر 3 پہ حاجو ہے، تو اس دور میں حاجو جو ہے حجاز کے بارے میں بولا جاتا تھا، جو حجاز جو علاقہ ہے حرمین شریفین جہاں جاتے، جس کا پورا نام حجاز ہے، حجاز تھا، تو ان کے دور میں حاجو جو ہے اس کو کہا جاتا تھا، اور مقام حجاز کے لیے بھی جو ہے اس کے نزدیک یہ نام استعمال ہوتا تھا۔ چوتھے نمبر پہ ہے عراق، تو عراق جو ہے یا ان کے ہاں عراق جو ہے بولا جاتا تھا، تو یہ سامیین کی ایک بستی کا نام تھا۔ تو آج بھی جو ہے عراق یا عراق ان کے نزدیک جو ہے اسی کی مقام عراق بھی ایک مقام ہے، جو سیگا کی جو ہے ایک فرع ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس کے نزدیک اس کی تبدیل شدہ شکل ہے۔ نمبر 5 پہ عگم ہے، عگم، تو ان کے نزدیک عگم جو ہے آج کل عجم جو ہے اس کی تبدیل شدہ شکل عجم ہے، اس سامی زبان کے لفظ عگم سے جو ہے نکلا ہے، اور جس کے معنی ہے لوٹنے اور اترنے کی۔ نمبر 6 ہے حواسنو، اور جو آج کل کے مقام حسینی اس کے نزدیک ہے، اور جس کے معنی ہے نرم مزاجی۔ 7واں مقام رازد ہے، رازد، جو جس کے معنی ہے درج کرنا اور اصلاح کرنا، اور اس مصنف کے نزدیک یہ مقام رست یا رست کی جو ہے اسی کی تبدیل شدہ شکل۔ بہرحال اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس کی تحقیق کے بارے میں اکثر لوگوں نے جو ہے، اکثر مصنفین نے اس پہ اعتراضات بھی کیے ہیں اور اس کو رد کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ اس کی باقاعدہ کوئی جو اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے اس بات کرنے کی
بعض نے اس یہ تک کہا ہے کہ انہوں نے سامی زبان یا آرامی زبان کے کچھ ہم جو آج کل کے مقامات ہیں ان کے ہم معنی یا ہم وزن جو ہے الفاظ دیکھ کر اس کو جو ہے ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک رائے تھی جو پیش کی گئی۔ اب آتے ہیں عربی میں مقامات کے پہلے تحقیقی نام۔ تحقیقی طور پر سب سے پہلے مقامات جو عرب میں اور مسلمانوں کے ہاں ایک فن کی حیثیت میں سے جو ہے وہ جانے گئے تھے، تو وہ عباسی دور میں سب سے پہلے جب یونانیوں کی کتب کا ترجمہ کیا گیا عباسی دور میں، تو ان جو ہے ان الحان سے جو ہے ان کو واقفیت ملی بحیثیت ایک فن۔ حالانکہ یہ تھے موجود تھے لیکن اس کو ایک فن کی حیثیت حاصل نہیں تھی، اس کے کوئی قواعد نہیں تھی، سنی سنائی چیزیں تھی۔ تو سب سے پہلے جو ہے عباسی دور میں اس کو جانا گیا، اور پھر عربی میں سب سے جو پہلی کتاب لکھی گئی الموسیقی الکبیر، جس کے مصنف ابو النصر الفارابی ہیں، جو 872 عیسوی میں پیدا ہوئی اور 985 جو ہے میں وفات پا گئی۔ تو اس نے جو ہے سب سے پہلے اپنی اس بک میں، اس کتاب میں جو مقامات کے نام ذکر کیے، چونکہ اس وقت جو ہے آواز کا کوئی اس طرح انتظام نہیں تھا ریکارڈنگ کا، تو اپنی کتاب میں اس نے جو ہے رموز ذکر کیے، اور ایک آلہ ہے موسیقی کا عود، اس کو جو ہے بنیاد مان کر، چونکہ وہ ہاتھوں سے بجایا جاتا ہے انگلیوں سے، تو انگلیوں کی ترتیب سے جو ہے مختلف جو مقامات ہیں ان کے نام جو ہے وہ اس نے رکھ دیے۔ مثلا مطلق فی الوسطی، مطلق فی البنصر، سبابہ فی مجرى الوسطی، سبابہ فی البنصر، وسطی فی مجراها، بنصر فی مجراها، خنصر فی البنصر، خنصر فی مجراها۔ تو یہ سب سے پہلے اس نے جو ہے ذکر کیے تھے، اور غالباً تقریباً اس کے نزدیک 360 یا 365 جو ہے وہ مقامات تھے، اس کو بنیاد مان کر اس سے پھر مختلف اس نے جو ہے بتائی تھی اس کتاب میں، اور یہ ایک اہم کتاب ہے جو یورپ میں کافی جو ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے کافی عرصے سے۔ تو بہرحال جو مقامات میں سب سے پہلے جو عربوں نے کام کیا اور عربی زبان میں جو ہے اس ایک فن کی حیثیت سے جو ہے بحث ہوئی، تو وہ اس کتاب میں ہوئی، اور اس کے جو مصنف ہے وہ ابو النصر الفارابی ہے، اور اس نے یہ اس کے نام مختص کیے، اور پھر کافی عرصے تک یہ نام جو ہے وہ مستعمل رہے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ آج کل کے جو نام ہے اس میں سے اکثریت فارسی کے ہیں، یعنی عجمی نام ہے، تو اس کی وجہ کیا بنی؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عربی مقامات ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے، یا کہ کس حیثیت سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ عربی مقامات ہے؟ اور اکثر بیشتر جو ہے تلاوت میں بھی ان پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو عجمی مقامات ہے، عجمی نام ہے۔ تو اس کا جو ہے بالکل یہ مطلب نہیں کہ ناموں کی وجہ سے یہ مقامات بھی عجمی ہیں۔ مقامات میں غیر عربی اصطلاحات کا اجرا، کب جو ہے یہ اجرا ہوا اور کیسے ہوا، اس کی وجہ کیا بنی؟ اگر تاریخ پر آپ نظر دوڑائیں تو 656 ہجری میں جب خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا ہلاکو خان کے ہاتھوں، اور پھر وہاں سے لے کر 20ویں صدی کے وسط تک جو عرب دنیا تھی یا عرب ممالک تھے وہ غیر عربی حکمرانوں کے تابع رہے۔ اس میں ایرانی تھے اور ترکی تھے، کبھی ایرانی جو ہے حکومت کر رہے تھے تو کبھی ترکی حکومت کر رہے تھے، اور پھر بعد میں جو ہے کچھ عرصہ انگریز وغیرہ بھی آئے۔ تو اس سارے عرصے میں جو عرب خطہ تھا تو وہ غیر عربی حکمرانوں کے زیر تسلط رہا، تو اس لیے مقامات کے نام جو ہے ایرانی جو حکمران تھے تو ان کی وجہ سے، کیونکہ ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اس فن کے حوالے سے یا موسیقی کے حوالے سے یا نغم و الحان کے حوالے سے، تو ان کی وجہ سے جو ہے ناموں کو تبدیل کیا گیا۔ کچھ نام جو ہے فارسی کے تھے، اور پھر جو ہے کچھ ترکی زبان میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، اور پھر اسی طریقے سے یہ جو ہے
عرب دنیا میں جو ہے مستعمل رہے اور اس کو اسی طرح جو ہے ایکسیپٹ کیا گیا، قبول کیا گیا، اور ابھی تک جو ہے وہی نام، جس طرح رست ہے، سیگا ہے، چہرگاہ ہے، اس کے علاوہ عشیران ہے، یہ ساری اکثر جو ہے نام ہے، تو یہ چلتے آ رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ہے دو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر، خصوصی طور پر جو ہے اس حوالے سے کام کیا۔ اس میں ایک ہے صفی الدین الارموی اور دوسرا ہے عبد القادر المراغی۔ یہ دونوں حضرات ہیں کہ جنہوں نے اس کام کو سر انجام دیا، یعنی ان حکمرانان کی وجہ سے انہوں نے جو مقامات ہے، یا جو ہے الحان ہے، یا فن مقامات یا فن الحان ہے، اس کے جو اصطلاحات ہے اس کو تبدیل کیا، عربی سے جو ہے ترکی یا فارسی زبانوں میں تبدیل کیا۔ اس میں سے عبد القادر المراغی جو ہے وہ کافی مشہور ہے، اور اس نے جو ہے دو کتابیں لکھی، جامع الالحان، یہ فارسی زبان میں ہے، اور زبدۃ الادوار عربی زبان میں، کہ اس میں انہوں نے جو ہے جو مقامات ذکر کیے اس کے وہ نام ذکر کیے جو آج کل رائج ہے۔ اس میں بھی کچھ انہوں نے جو ہے بعد میں کچھ تبدیلیاں وغیرہ آئی، لیکن بہرحال مقامات، فن مقامات میں جو غیر عربی اصطلاحات کا اجرا جو ہے وہ اس طرح ہوا۔ تو یہ ایک مختصر طور پر جو ہے ایک تاریخ ذکر کی گئی مقامات کے کہ کیسے شروع ہوئی۔ تو ایک دفعہ پھر اس پہ نظر دوڑاتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے ابتدا مقامات کی ہوئی لامک بن قابیل بن آدم علیہ السلام کے دور سے، اور کچھ کا خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے اس کی ابتدا ہوئی۔ اور آج کی دنیا کو جو سب سے قدیم ترین نام جو ہے وہ ملے ہے پچھلے جو ہے سن 1928-27 کے لگ بھگ جو ہے شام کے علاقے میں کھدائی کے دوران کچھ لوحات ملے، اور جس میں جو ہے ایک جو خط مسماری، خط مسماری میں جو ہے وہ کچھ چیزیں لکھی گئی تھی، پھر جو بعد میں تو ان کو پھر جو ہے پتہ چلا کہ یہ کچھ اشعار تھے، ساتھ ساتھ ان کے الحان بھی مذکور تھے۔ بعد میں پھر کافی بعد جب ان کو پڑھا گیا تو پھر پتہ چلا کہ یہ اکادیین ان کے ہاتھی اور سومری زبان میں تھی، جو اہل بابل کی ایک سلطنت تھی، وہاں یہ رائج تھے، اور وہ نام جو ہے کچھ اس طرح تھے۔ اس میں فیتو ہے، امبوبو، نیش جباری، نیت قبلی، اشارتو کیتمو قبلی تو۔ ان الحان کو جو ہے پھر کنورٹ بھی کیا گیا، پڑھا بھی گیا، اس کو سمجھا گیا، کافی اس پہ وقت لگا۔ تو بہرحال آج کی جو دنیا کو مقامات کے حوالے سے سب سے جو قدیم ترین نام پتہ چلے ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ عرب میں مقامات کی ابتدا کیسے ہوئی، تو اس حوالے سے میں نے ایک کتاب کا ذکر کیا، الموسیقی السوریہ عبر تاریخ، اس کے مصنف جبران اسعد ہے۔ تو اس کی ایک رائے کے مطابق کہ عرب دنیا میں مقامات کی ابتدا جو ہے سامی دور سے ہوئی، اور سامین میں کچھ نام انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ وہ رائج تھے، اور اس میں جو آج کل مقامات ہے تو ان کے نزدیک جو ہے یہ ان ناموں کی تبدیل شدہ شکل ہے۔ اس میں بیا ہے، جو بیات کی ان کے نزدیک بیات اس کی تبدیل شدہ شکل ہے۔ اس طرح صابہ ہے، جو صبا، مقام صبا جو ہے اس کی تبدیل شدہ شکل ہے۔ اس طرح حاج و حجاز، عراق جو ہے مقام عراق یا مقام سیگا، اس طرح عگم جو ہے مقام عجم، اور حواسن مقام حسینی، اور رازد جو ہے وہ رزد کی ایک تبدیل شدہ شکل ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ اکثر مصنفین نے اس پر اعتراض کیا ہے، اور اس خیال کو اور اس تحقیق کو رد کیا گیا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس طرح نہیں ہے۔ اس کے بعد جو مقامات میں الحان کے حوالے سے عربوں نے اس کو باقاعدہ ایک فن کی حیثیت سے عباسی دور میں اس کو جانا کہ یہ مقامات یا الحان اس کو جو ہے ایک قاعدہ کلیہ کے مطابق جو ہے ایک فن کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے اس پہ کام کیا الموسیقی الکبیر، کتاب لکھی گئی ابو النصر الفارابی نے۔
اور اس نے پھر جو ہے کچھ رموز اردو کے حساب سے جو ہے وہ اپنی کتاب میں ذکر کیے، مطلق فی الوسطی مطلق فی البنصر، الوسطی سبب فی البنصر، وسطی فی الجراح، منصر فی الجراح، منصر فی البنصر، منصر فی الجراح، تو یہ کچھ نام اس میں ذکر کیے، اور کافی عرصے تک یہ جو ہے یہ نام مستعمل رہے، کتابوں میں ذکر کیا گیا، جیسے کتاب الاوقات الفرج الاصبحانی کی کتاب، اس میں کو ذکر کیا ہے، اور بھی بہت سے اس دور کی کتابوں میں جو ہے نام جو ہے وہ چلتے آ رہے تھے۔ پھر آخر میں جو ہم نے ذکر کیا کہ مقامات، خاص کر عربی مقامات جس کو ہم کہتے ہیں یہ عربی مقامات ہیں، لیکن اس کے اکثر و بیشتر جو نام ہے وہ فارسی ہیں۔ تو اس کی آخر وجہ کیا ہے، کیا یہ غیر عربی مقامات ہیں؟ تو اس کی وجہ ہم نے بیان کی کہ 656 ہجری میں جب خلافت خاتمہ ہوا تو تقریباً 20 وسط تک جو عرب دنیا ہے، عرب خطہ ہے، وہ غیر عربی حکمرانوں کے زیر تسلط رہا، اس میں اکثریت یا تو ترکی تھی یا ایرانی تھے، کبھی ترکی جو ہے وہ حکومت کیا جاتی، کبھی ایران۔ تو وہ چونکہ مقامات کے حوالے سے جو عربی اصطلاحات سے ناواقف تھے اور وہ اس کو نہیں سمجھتے تھے، تو ان کے لیے ان کو سمجھنے کے لیے یا ان کے آسانی کے لیے، یا دوسری طرف ایک قسم ان کو خوش کرنے کے لیے ان اصطلاحات، اکثر اصطلاحات کو جو ہے وہ تبدیل کیا گیا، اور اس حوالے سے دو شخصیات ہیں جنہوں نے اس حوالے سے کام کیا، اس میں ایک صفی الدین الارموی ہے اور دوسرا عبد القادر المراغی۔ اس میں عبد القادر المراغی نے جو ہے کافی کام کیا، اور ان نے دو کتابیں جو ہے وہ تحریر کی، اس میں جامع الالحان فارسی زبان میں ہے، اور زبدۃ الادوار عربی زبان میں اس میں سے تحریر کی۔ تو بہرحال یہ ایک تاریخ تھی مختصر طور پر اس حوالے سے، کیونکہ اس کا تعلق چونکہ تلاوت سے نہیں ہے، لیکن چونکہ مقام سے اس کا ایک تعلق تھا، اور کیونکہ ہم نے پھر آگے جو دروس میں مقامات جو آج کل رائج ہے تلاوت میں، اور ان کے ناموں کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اس لیے ضروری سمجھا پہلے جو ہے ان کی تاریخ کی ذکر کی جائے، کس طرح جو ہے یہ چیزیں جو ہے وجود میں آئی، اور آج کے جو نام ہے وہ کس طرح آئے، اور جو اس حوالے سے جو مشکل شکوک و شبہات ذہن میں پائے جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے ان کو ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ تو آج کا درس اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، امید ہے کہ آپ لوگ کے علم میں اضافہ ہو چکا ہوگا، اور ایک دفعہ پھر سب حضرات سے درخواست ہے کہ اس حوالے سے آپ لوگ یہ کافی لمبی یہ ساری چیزیں جمع کی گئی ہیں، تو آپ سب ان اسباق کو جو ہے سنا کرے، اپنے پاس نوٹ کر لیا کرے، اور جس دل میں اور ذہن میں جو بھی سوالات ہو ضرور ذکر کیا کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزانہ کے حساب سے جو جو حضرت درس میں شریک ہو تو اپنی رائے سے کا اظہار ضرور کرے۔ 3 سے 4 بندے جو ہے تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے کہ بھائی انہوں نے درس سنا اور ان کو پسند آیا، اور جو ہے باقی جو ہے حضرات خاموشی سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، تو تھوڑی سی جو ہے دل میں آ جاتا ہے کہ غالباً ان کو سمجھ نہیں آیا ہوگا، یا انہوں نے دلچسپی اس طرح نہیں۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ضرور اپنے رائے سے جو ہے آگاہ کیجیا کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے پیر کے اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ 4 دن درس ہوا کرے گا، پیر، منگل، بدھ، جمعرات۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جو ہے باقاعدہ جو تلاوت مقامات ہے اور مقامات جو ہے مکمل جو اصول و قواعد ہے انشاءاللہ اس کو ذکر کریں۔